پڑھیں گے؟ ہاں چلیے پڑھیے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. استبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب واتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. چلیے بس. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ قیامت کے دن مشرکوں کو اس بات کا خوب اندازہ ہو جائے گا ان القوۃ للہ جمیعا، بے شک قوت اور طاقت ساری کی ساری اللہ کے اختیار میں ہے. اب اسی آیت کی اگلی آیت میں وضاحت ہے کہ کس طرح انہیں یہ ظاہر ہوگا کہ طاقت ساری کی ساری اللہ کے پاس ہے. اس کا اللہ تعالیٰ نے ایک نقشہ ہمارے سامنے رکھا ہے. یہاں سے انسان جب قبر میں جاتا ہے ذاتی طور پہ تو اسے بڑی باتوں کا اندازہ ہو جاتا ہے اور علم ہو جاتا ہے کہ دنیا میں جو ہمارے عقائد اور اعمال تھے وہ کیسے تھے، ٹھیک تھے یا غلط تھے. لیکن قیامت وہاں چونکہ ہر انسان الگ الگ اس کا احساس کرتا ہے یا اپنے طور پہ انسان کو اس بات کا احساس ہوتا ہے، لیکن جب انسان قیامت کے دن قبر سے اٹھ کے حشر میں پہنچے گا تو وہاں جو معاملات ہوں گے وہ ساری مخلوق کی آنکھوں کے سامنے ہوں گے. سارے لوگوں کے معاملات ساری مخلوق کے سامنے ہوں گے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے حشر کے میدان میں جو معاملات ہوں گے ان میں سے ایک معاملے کا نقشہ کھینچا ہے اور بڑے اچھے الفاظ میں، واضح الفاظ میں شرک کرنے والے اور جو شریک ٹھہرائے گئے تھے ان کی بات بتائی ہے کہ ان کا معاملہ آپس میں کیسا ہوگا اس روز. یہ
آیت کے اعتبار سے تھوڑا سا توجہ طلب مسئلہ ہے، مسئلے کے اعتبار سے زیادہ توجہ کی ضرورت نہیں، بڑا موٹا سا مسئلہ ہے، بڑی جلدی سمجھ میں آ جانے والا ہے، لیکن آیت کے ترجمے کے اعتبار سے تھوڑی سی محنت کرنی پڑتی ہے یا تھوڑی توجہ دینی پڑتی ہے۔ الفاظ یہ ہیں اللہ تعالیٰ کے، اذ تبرأ الذین، برات کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جی بیزاری، بیزار ہو جانا یا الگ، فلاں آدمی کو بری کر دیا، کیا مطلب؟ مقدمے سے الگ کر دیا، چھوڑ دیا، الگ کر دینا یا بیزاری کا اظہار کرنا، یہ ہے اس کا معنی۔ استبرأ الذین، یہ وہی بری کا والا لفظ ہے، تبرأ الذین، برات کا اظہار کریں گے، بیزاری کا اظہار کریں گے، کون؟ الذین، وہ لوگ، توبعوا، تابع کا معنی پیروی کرنا، اور توبہ کا معنی پیروی کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ توبہ، جن کی پیروی کی گئی، اور جو ان کے پیروکار ہیں وہ تابع یا تابع، وہ تابع یا تابعو، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں وہ توبہ، اتباع کیے گئے۔ جو رہنما ہے، لیڈر ہے یا پیغمبر ہے یا کوئی عالم ہے جس کے پیچھے لوگ چلیں، اس کے لیے لفظ استعمال ہوگا توبہ پیش کے ساتھ، اور جو پیچھے لگنے والے ہیں ان کے لیے لفظ کیا استعمال ہوگا؟ تابع۔ یہ ذرا ذہن میں رکھیے، مسئلہ حل ہو جائے گا یا جلدی سمجھ میں آ جائے گا۔ اب آپ اس کا ترجمہ پہلے سمجھیں۔ استبرأ الذین توبعوا، جب علیحدگی کا اظہار کریں گے، بیزاری کا اظہار کریں گے وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی۔ دنیا میں جو عالم تھے، مجتہد تھے، پیر صاحب تھے، مرشد صاحب تھے، وہ کیا کریں گے؟ اظہار بیزاری کریں گے۔ وہ کیا کریں گے؟ اظہار، اور یہ حشر کے میدان کا مسئلہ ہے، وہاں یہ بات ہوگی۔ کس سے بیزاری کا اظہار کریں گے؟ من الذین اتبعوا، من الذین، ان لوگوں سے، اتبعوا، جنہوں نے ان کی پیروی کی، جنہوں نے ان کی پیروی کی۔ اب بات سمجھنے کے لیے کسی ایک کا آپ ذہن میں تصور رکھ لیجئے، مثال کے طور پہ عبد القادر جیلانی ہے، وہ ہے توبہ، پیروی کیے گئے، ان کے نام کی نظر نیاز دینا، ان کے نام کی 11ویں دینا، ان کے باتیں تو ان کی نہیں مانتے، وہ تو حنبلی تھے، رفع دین کرتے تھے، آمین کہتے تھے، سورہ فاتحہ۔ عراق میں سارا جامعہ جو ہے امام ابو حنیفہ کوفہ کی، اتنی اونچی اس میں آمین ہوتی ہے امام ابو حنیفہ کی مسجد میں، جامعہ امام ابو حنیفہ ہے وہاں پہ۔ علماء صالح ظہیر کہتے ہیں کہ میں وہاں پہ گیا، ہمارا وفد تھا، اور ساتھ ایک دوسرے صاحب تھے جو آمین نہ کہنے والے، نماز میں کھڑے ہوئے تو اتنی اونچی آواز سے آمین ہوئی، میں نے انہوں کو نہیں بھی ماری آمین کے دوران کہ سنو تم، جامعہ امام ابو حنیفہ میں یہ ہو رہا ہے اور ابو حنیفہ کا نام لے کے تم کیا کہتے ہو؟ وہی معاملہ ہے۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پکے موحد تھے، پکے موحد، اور متبع سنت تھے، ساری سنتوں پہ مکمل عمل کرنے والے، مسلکن حنبلی تھے، جو ان لوگوں کا مسلک ہے، جو یہاں پہ علماء کا عقیدہ ہے یا مسلک ہے، وہی ساری باتیں عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک تھا یا اس پہ عمل کرتے تھے۔ لیکن جو اپنے آپ کو قادری کہتے ہیں وہ ان کے مسلک کی بات نہیں کرتے، نسبت کی بات کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں تصوف میں ہماری نسبت جو ہے وہ عبد القادر جیلانی کے ساتھ ہے، عقیدے میں ہم چشتی یا سور وردی یا دوسری طرف ہیں، عقیدہ ہمارا اور ہے، لیکن نسبت جو ہے تصوف کی وہ عبد القادر جیلانی کے ساتھ ہے۔ عجیب لوگوں کو بیوقوف بنایا ہوا ہے۔ ایک آدمی کے ساتھ تمہاری محبت ہے، عقیدت ہے، عقیدت کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ آدمی اس کے پیچھے چلے، اس کی بات مانے۔ بہرحال بات سمجھنے کے لیے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ توبہ کا لفظ جو ہے وہ استعمال ہوگا پیر و مرشد کے لیے، اور جو ان کے مرید ہیں ان کے لیے تابع۔ اب اللہ فرماتے ہیں کہ جب میدان حشر میں یہ لوگ آمنے سامنے ہوں گے، ظاہر ہے وہاں تو سارے اکٹھے ہوں گے،
جن کو اللہ کا شریک ٹھہرایا گیا ہے، مشکل کشا بنایا گیا ہے، حاجت روا کہتے ہیں، جن کے نام کی کوئی قربانیاں دیتے ہیں، نظر نیاز دیتے ہیں، وہ بھی ہوں گے، اور جو ان کے پیچھے چلنے والے ہیں، ان کا نام لینے والے، ان کے قصے کہانیاں سنانے والے، اور قصے کہانیاں تو اللہ تعالیٰ معاف کرے، تو یہ دل کانپ جاتا ہے کہ دین کا نام لے کے یا کتاب و سنت کا نام لے کے لوگوں کو کس طرح کسی کہانیوں میں بیوقوف بنایا جاتا ہے، اور کس طرح ان کا وقت برباد کیا جاتا ہے، کس طرح ان کی دنیا بھی برباد کرتے ہیں، کس طرح ان کی آخرت بھی برباد کرتے ہیں۔ مجھے کسی کیسٹ دی سننے کے لیے، اس میں وہی عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے 2 واقعات دیے ہوئے ہیں۔ ایک واقعہ تو یہ ہے کہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا دھوبی فوت ہو گیا، آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا۔ یہ قبر میں گیا تو منکر نکیر نے پوچھا کہ من ربوں کا، کہتا ہے عبد القادر جیلانی کا دھوبی ہوں۔ اس نے پھر پوچھا کہ من نبیوں کا، اس نے کہا میں عبد القادر جیلانی کا دھوبی ہوں۔ پھر اس نے پوچھا ماں دینوں کا، پھر اس نے کہا کہ میں عبد القادر جیلانی کا دھوبی ہوں۔ اس نے کہا یہ کیا، میں کیا پوچھتا ہوں، تم کیا جواب دیتے ہو؟ اب آگے یہ ہے کہ اللہ نے آواز دی کہ یہ میرے راتوں کو جاگنے والے عبد القادر جیلانی کا مرید ہے، اس سے سوال جواب نہ کرو۔ اب یہ دین کی باتیں ہیں، کس طرح لوگوں کی عاقبت بھی برباد ہو رہی ہے اور دنیا بھی برباد ہو رہی ہے۔ دنیا میں نظریں نیازیں اور دولت اور مال ٹھولتے ہیں، کھینچتے ہیں، لوگوں کا لوٹتے ہیں، اور آخرت جو ہے وہ اس طرح سے برباد کر رہے ہیں۔ اور دوسرا واقعہ تو اس سے بھی بڑھ کے ہے جی، میں نے ایک اچھے بھلے عالم فاضل آدمی بیٹھا قرآن کی آیتیں بھی پڑھتا ہے، حدیثیں بھی پڑھ رہا ہے، لوگوں کو واعظ کر رہا ہے، کہتا ہے میں 3 جگہ پہ جمعہ پڑھاتا ہوں۔ اب پتہ نہیں وہ کیا وقت مقرر کیے ہوئے ہیں 3 وقت جمعہ پڑھانے کے، اور اس کے بعد لندن جاتا ہوں، وہاں جا کے تقریریں کرتا ہوں، وہاں جا کے لوگوں کو واعظ کرتا ہوں۔ اور واقعہ یعنی اس طرح کا عجیب و غریب، اللہ تعالیٰ معاف کرے، نہ قرآن ہے، نہ سنت ہے، نہ حدیث ہے، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن لوگ ہیں کہ واہ واہ کر رہے ہیں اور نعرے لگا رہے ہیں۔ ایک سیٹھ صاحب تھے، ان کے سیکرٹری کا نام، خزانچی کا نام عبد القادر تھا۔ وہ سیٹھ صاحب فوت ہو گئے۔ سیٹھ صاحب کو جا کے فرشتوں نے سوال جواب کیے تو انہوں نے عبد القادر کو بلانا شروع کر دیا، او عبد القادر، او عبد القادر۔ انہوں نے کہا کہ ہم تم سے سوال پوچھ رہے ہیں، یہ کوئی منڈی ہے، تم اپنے سیکرٹری کو بلا رہے ہو؟ اس نے 10 دفعہ بلایا، عبد القادر کا نام لیا، تو 11ویں دفعہ قبر پھٹی اور عبد القادر جیلانی قبر کے اندر آ گئے کہ تم نے عبد القادر اپنے کو بلایا تھا، وہ تو نہیں آیا، میں آ گیا ہوں تمہاری مدد کرنے کے لیے۔ اب یہ دین ہے یا مذاق ہے دین سے؟ وہی جو بات اللہ نے فرمائی کہ دین کو کھیلو تماشا بنا لیا تم نے۔ یہ کوئی ہدایت کی باتیں ہیں یا دین کی باتیں ہیں یا قرآن کی سند ہے اس کے لیے یا حدیث کی سند ہے؟ اللہ کے رسول نے کوئی ایسی باتیں بتائی ہیں ہمیں؟ لیکن وہی بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ ہم ان کو اکٹھا کر دیں گے سب کو، یہ دھوبی ووبی اور جتنے بھی ہیں یا ان کے پیچھے چلنے والے سیٹھ ہیں یا جو کچھ بھی ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جن کو توبے ہو، جن کی پیروی کی گئی، وہ بھی سامنے لے آئے جائیں گے حشر کے میدان میں، اور تابع جن لوگوں نے پیروی کی، پیچھے چلے ان کو بھی سامنے لے آیا جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب میدان حشر میں یہ اکٹھے ہوں گے تو اس وقت اپنی آنکھوں کے سامنے اللہ کی عدالت کو دیکھ کے، جہنم کا عذاب دیکھ کے اور فرشتوں کو دیکھ کے، جو توبہ پیروی کیے گئے لوگ، جن کو لیڈر بنایا ہوا تھا، جن کو پیر و مرشد کہتے تھے، جن کے نام کی نظریں نیازیں دیتے تھے، حاجت روا اور مشکل کشا بنایا ہوا تھا، وہ خود اللہ فرماتے ہیں تبرہ اللہ دیا، تبرہ وہ بیزاری کا اظہار کریں گے ان لوگوں کے بارے میں، الذین اتبعوا جنہوں نے ان کی پیروی کی، ورأوا العذاب اور عذاب کو دیکھ لیں گے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وتقطعت بهم الاسباب، تقطعت، قطع کا معنی کاٹ دینا، ٹوٹ جانا، وتقطعت اور ٹوٹ جائیں گے، بہم ان سب کے، کن سب کے؟ پیروکاروں کی اور مرشدوں کے کیا ٹوٹ جائیں گے؟ اسباب، تعلقات، ان کے جو آپس میں باہمی تعلقات ہوں گے نا، یہ ہمارے ہاتھ میں ہاتھ دے دو، ہماری بیعت کر لو، ہمارے نظریں نیازیں دے دو، ہم تمہیں بخشوائیں گے، ہم تمہاری شفاعت کریں گے۔ فرمایا کہ وہ جتنے بھی ان کے تعلقات اور معاہدے ہوں گے، وعدے وعید ہوں گے،
जितने भी उनके दावे होंगे वो सारे के सारे तकत्ता, वो टूट जाएंगे, वो अकल टिकाने आ जाएगी, आंखों से पट्टी उतर जाएगी कि यहां तो कोई किसी का सहारा बनने वाला नहीं, कोई किसी का हाथ पकड़ने वाला नहीं, यहां तो कोई किसी को बख्शवाने वाला नहीं है। हम किस धोखे में मुब्तला थे। वतकत्तात बिहुमुल अस्बाब, और मुर्शिदों के और मुरीदों के आपस के जो बाहमी दुनिया वाले तल्लुकात थे वो कता हो जाएंगे। यौम यस्दुरुन नासा अश्तातन, अकेले अकेले आओगे, न पीर साथ होगा, न मुरीद साथ होगा, न पार्टी साथ होगी, न उसके पैरोकार साथ होंगे, न मौलवी साहब होंगे, न मुक्तदी साहब होंगे, कोई किसी के साथ नहीं होगा। न माँ बेटे के साथ होगी, न बेटा माँ के साथ होगा, न बाप बेटे के साथ होगा, न बेटा बाप के साथ होगा। फरमाया कि अकेला अकेला हर आदमी आएगा और अकेला अकेला हिसाब देगा, कोई किसी के साथ हिसाब देने वाला नहीं होगा और किसी दूसरे का बोझ उठाने वाला नहीं होगा। वला ताज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा। अल्लाह ने सारी बातें बड़े वाज़ेह अल्फाज में बता दी हैं। इंसान को अब धोखा और फरेब में नहीं आना चाहिए कि नहीं जी नहीं, यूं नहीं तो यूं हो जाएगा। कुरान से ज्यादा अच्छी किताब कोई नहीं है। होना वही है जो कुरान में लिखा है। जो हमारे अपने दावे हैं या जो इधर उधर की बातें हैं, जी किताब में लिखा है, सिलेबस में लिखा है, निसाब में लिखा है, फलां लिखा है, फलां लिखा है, वो कुछ भी नहीं है। सिलेबस एक ही है, लिटरेचर एक ही है, किताब एक ही है जो हदायत का रास्ता देने वाली है, और सच वही होगा जो इस किताब में लिखा है। होना वही है जो इस किताब में लिखा है। फरमाया कि उनके आपस के जो ताल्लुकात हैं, जो उनके आपस के वादे वईद थे, वो सारे के सारे मुनक़ते हो जाएंगे, वो सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। अब उनकी इजहार बेजारी क्या होगी? वो कहेंगे या अल्लाह, ये जो कहते हैं कि हम तुम्हारे नाम की नजरें देते थे, हम तो इनसे वैसे ही बेजार हैं, हम तो इस बात का इतराफ ही नहीं करते कि वाकई ये हमारे पीछे चलने वाले थे। ये पता नहीं कौन लोग हैं, हम इनकी जिम्मेदारी कबूल करने के लिए तैयार नहीं। या अल्लाह, इनको अलग कर दे हमसे। अब आगे देखिए, आगे क्या है कि वो जो पीछे चलने वाले थे, जिन्होंने नजरें न्याज़ें दी होंगी और जिन्होंने बड़ी उम्मीदें बांध रखी होंगी, अब उनका रद्द अमल क्या होगा? जाहिर है कि आप एक आदमी को उस पर बड़ा भरोसा कर लेते हैं और आपके भरोसे के बिल्कुल बरक्स आपको धोखा दे देता है वो आदमी। आपने 50 लाख 60 लाख आदमी किसी को बिजनेस के लिए दे दिया, बड़ा आपका काबिल एतमाद आदमी था, ये बड़ा नेक है, बड़ा मुत्तकी है, परहेजगार है। जब आप पाकिस्तान जाते हैं या हिंदुस्तान जाते हैं, ओ जी के पास है, सारा डूब गया। वो 50-60 लाख या 1 करोड़ रुपया जो भी आपने दिया था, अब आपका रद्द अमल तो कुछ ना कुछ होगा ना। आप तो कहेंगे यार, मैं तो बड़ा नमाजी, बड़ा परहेजगार और बड़ा नेक आदमी और अमानतदार आदमी समझता था, और ये कह रहा है कि सारे का सारा पैसा जो है और इसने अपने महल बना लिए, कोठियां बना लिए, अपना फला बना लिया, फला बना लिया, और मुझे ये कह रहा है कि ये तो सारा पैसा डूब गया, फायदा नहीं हुआ। अब कुछ ना कुछ रद्द अमल तो होगा ना आपका, किसी ने मेरा बेड़ा गर्क कर दिया, मेरी सारी जिंदगी कमाई जो है वो तबाह कर दी। अब वही रद्द अमल जो है, जो इंसान की मिजाज और फितरत का हिस्सा है, वो वहां भी जाहिर होगा। अल्लाह फरमाते हैं कि वो जो पैरोकार होंगे, अब वो कहेंगे वकाल अल्लज़ीन तबऊ, और कहेंगे वो लोग जिन्होंने पैरवी की दुनिया में, जो मुरीद बने हुए थे, जो पीछे चलने वाले थे, उन्हें जब ये पता चलेगा कि हमारा तो सारा सरमाया डुबो दिया इन लोगों ने, हमें तो धोखा दिया इन्होंने, हमारे साथ फरेब हुआ है। अल्लाह फरमाते हैं कि फिर वो ये कहेंगे जो पैरवी करने वाले थे, लो अन्ना लना कररतन, लो ए काश, अन्ना लना कभी हो हमारे लिए, कररतन, कर्रा का माना पलटना, कररतन पलटना दुनिया में दोबारा। अफसोस या काश कभी एक दफा हम दोबारा उस दुनिया में जाएं जिस दुनिया में इन्होंने हमें बेवकूफ बनाया, हमारा माल लूटा, हमें अपने पीछे लगाया, हमें धोखा और फरेब दिया। काश कभी उस दुनिया में दोबारा हम चले जाएं एक दफा। फनतबर्रा मिनहुम, नतबर्रा
ہم بھی اظہار بیداری کریں ان سے، انہیں ہم یہ کہیں کہ تم تو بیوقوف ہو، تم تو بے بس ہو، تم تو ہمارے جیسے آدمی ہو، تمہارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. ہم ساری وہ باتیں جو آج محسوس کر رہے ہیں ان کے سامنے کہہ ڈالیں، خواہ ان کی بےعزتی ہو یا گستاخی ہو یا توہین ہو. اس وقت انسان کی آنکھوں سے پٹی کھل جائے گی کہ ایسی بات کہنا کہ تم بھی ہمارے جیسے بشر ہو یا ہمارے جیسے آدمی ہو، یہ گستاخی نہیں، یہ حقیقت ہے کہ عبد القادر جیلانی ہمارے جیسے آدمی تھے، لیکن اپنے ایمان اور تقوی کی وجہ سے مقام ان کا ہے، لیکن بشریت کے اعتبار سے وہ ہم جیسے تھے. اپنے ایمان کی وجہ سے، اپنے نبوت کے منصب کی وجہ سے، اپنے ایمان کی وجہ سے، اللہ کے قربت کی وجہ سے نبی کا مقام اور مرتبہ بڑا بلند ہے. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ اے نبی ان سے کہو قل انما انا بشرم، کہ بشری تقاضے میرے اندر بھی تمہارے ہی جیسے ہیں. بشری تقاضے جو ہے اس میں گستاخی والی بات نہیں ہے، نہ توہین والی بات ہے، بلکہ عقیدہ جو ہے وہ سیدھا کرنا چاہیے. عبد القادر جیلانی کے 11 ہاتھ نہیں تھے یا 20 پاؤں نہیں تھے، عبد القادر جیلانی کے 2 ہاتھ تھے، 2 پاؤں تھے، 2 ہی آنکھیں تھیں، 2 ہی کان تھے. جس طرح ہم انسان ہیں ویسے ہی انسان تھے. اب ثابت یہ کیا ہے، وہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جب انسان نوافل ادا کرتے کرتے اللہ کے بڑا قریب بن جاتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، میں اس کے کان بن جاتا ہوں، اور پھر جو مانگتا ہے وہ میں اس کو دیتا ہوں. یہ واقعی حدیث بالکل صحیح ہے. لیکن وہی بات ہے کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، جب بنیاد غلط رکھ لی اپنے عقیدے کی اور غلط راستے کے لیے انتخاب کر لیا تو پھر ہر بات سے گمراہی کا ثبوت انسان تلاش کرتا ہے. وہی حدیث جس کا اصل مفہوم یہ ہے کہ جب انسان کے اللہ فرماتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، جس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے ہاتھ جو ہیں وہی کام کرتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے. انسان کی آنکھیں جب بن جاتا ہے، انسان اللہ کی آنکھیں بن جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی آنکھیں صرف وہی دیکھتی ہیں جو اللہ دکھانا چاہتا ہے. کان بن جاتا ہے اللہ تعالیٰ انسان کے، مطلب یہ ہے کہ وہ کان جو ہے حرام چیز سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. جو صرف اللہ اجازت دیتا ہے وہ کان دیکھتے ہیں، وہ سنتے ہیں، آنکھیں دیکھتی ہیں، یا ہاتھ کرتے ہیں یا پاؤں وہ کرتے ہیں. اب اسی حدیث سے ان صاحب نے بات یہ ثابت کی ہوئی. اچھا تم پوچھو گے یہ ولی دیکھتے کیسے ہیں، یہ ولی سنتے کیسے ہیں دور سے، یہ ولی تو مردہ قبروں میں پڑے ہیں. تو جب اللہ نے یہ فرمایا کہ میں تمہارے کان بن جاتا ہوں، اللہ دور سے سنتا کہ نہیں سنتا؟ تو جب اللہ کان بن جائے گا تو دور سے ولی نہیں سنے گا. اور جب اللہ آنکھیں بن جائے گا، اللہ دور سے دیکھتا کہ نہیں دیکھتا؟ جب اللہ دور سے دیکھتا ہے تو ولی کی آنکھیں کیوں نہیں دیکھتی دور سے؟ اب دیکھیں کہ گمراہی کے لیے تو بڑی، اور پھر جہاں جس طرح کے ان پڑھ لوگ ہیں پاکستان میں، ہندوستان میں، یا جاہل لوگ ہیں، ان کے لیے تو بڑی کبھی دلیل ہے یہ کہ واقعی ولی جو ہیں ان کی آنکھیں بھی اللہ بنتا ہے، ان کے کان بھی بنتا ہے، ان کے ہاتھ اور پاؤں بنتا ہے، جو کچھ وہ کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیتے ہیں، اور سارا کچھ وہ حدیثوں نے ثابت کیا ہوا ہے. اب اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن جو پیچھے چلنے والے تھے، جب ان کے سامنے حقیقت کھل جائے گی، جب انہیں یہ پتہ چل جائے گا کہ یہ تو قوت جو ہے، طاقت ساری کی ساری اللہ کے اختیار میں ہے، شفاعت ساری کی ساری اللہ کے اختیار میں ہے، جنت اور دوزخ جو ہے وہ تو ساری اللہ کے اختیار میں ہے، تو اس وقت وہ کہیں گے کہ یہ ایک حسرت ہے، خواہش ہے جو کہ پوری ہونے والی نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ اس حسرت سے تم بچے رہنا. ایسا نہ ہو کہ تم بھی ان لوگوں میں شامل ہو جو صرف حسرت ہی کر سکے قیامت کے دن کہ کاش ایسے ہو جائے، کاش ایسے ہو جائے، حالانکہ یہ ہونے والا نہیں. فرمایا کہ حسرت یہ کریں گے کاش ہم ایک دفعہ دنیا میں چلے جائیں، جس طرح ان لوگوں نے ہمیں ذلیل اور خوار کیا ہے یہاں آ کے حشر کے میدان میں، ویسے ہی دنیا میں ہم بھی انہیں ذلیل اور خوار کریں، ہم بھی ان کی بےعزتی کریں، ہم بھی ان سے اظہار بیزاری کریں. تبرأ منہم کما تبرؤوا منا، جس طرح میدان حشر میں تم نے ہم سے اظہار بیزاری کیا ہے، ویسا ہی ہم بھی تم سے اظہار بیزاری کریں دنیا میں جا کے. آگے پھر اللہ فرماتے ہیں کذالک، اسی طرح یریہم اللہ، دکھائے گا ان کو اللہ تعالی اعمالہم حسرات علیہم، ان کے اعمال
حسرات، حسرت کا معنی ندامت اور شرمندگی، حسرت کا معنی ندامت اور شرمندگی، کہ ان کے اعمال جو تھے، ان کا عقیدہ جو تھا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو ندامت میں مبتلا کر دے گا، ان کو شرمندگی میں مبتلا کر دے گا۔ ان کا وہی عقیدہ کہ حضرت صاحب بخشوا لیں گے، حضرت صاحب سے نسبت جو ہے یہی کافی ہے بخشنے کے لیے، یہ جو عقیدہ ہے یہ بھی ان کے لیے قیامت کے دن باعث ندامت بن جائے گا۔ پھر جو دنیا میں وہ اعمال کرتے رہے، غیر اللہ کے نام کی نظریں نیازیں دیتے رہے، چڑھاوے چڑھاتے رہے، مشکل کشا مانتے رہے، حاجت روا مانتے رہے، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جتنے بھی باطل عقائد ہیں جو کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہیں، یہ سارے کے سارے قیامت کے دن ان کے لیے باعث ندامت بن جائیں گے، باعث حسرت بنے گی۔ کاش ہم یہ عقیدہ نہ رکھتے، کاش ہم عقل سے کام لیتے اور معاملے کو دنیا میں سمجھتے، لو کننا نسمع و ناقل ما کننا فی اصحاب السعیر۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات ارشاد فرمائی ہے، حالانکہ یہ اللہ تعالیٰ کو بھی معلوم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن مجید میں ارشاد فرمائی ہے یہ بات کہ ایسا ہوگا نہیں کہ دنیا میں آ جائے کوئی فرق۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ حشر تو بڑی دور کی بات ہے۔ سورہ مومنون میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حتی جاء احدہم الموت، جب موت آتی ہے اسی وقت انسان یہ تمنا کرنی شروع کر دیتا ہے، قال رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترکت۔ موت کے وقت ہی انسان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، پٹی اتر جاتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی موت آتی ہے، حتی جاء احدہم الموت قال رب ارجعونی، انسان کہتا ہے اوہو یا اللہ مجھے ایک دفعہ پھر دنیا میں بھیج دے، ابھی تو دنیا سے گیا بھی نہیں، ابھی تو میت دنیا میں ہی پڑی ہے۔ فرمایا کہ میت دنیا میں ہی ہوتی ہے، یہ وہ ایک گھنٹہ بھی نہیں گزرتا موت کو، اسی وقت احساس ہو جاتا ہے کہ میں تو بیڑا غرق کر کے آ گیا اپنا، میں نے تو زندگی ساری برباد کر لی اپنی۔ رب ارجعونی، یا اللہ ایک دفعہ مجھے واپس بھیج دے دنیا میں، لعلی اعمل صالحا، تاکہ میں کوئی نیکی کر لوں، اپنا عقیدہ صحیح کر لوں۔ فیما ترکتو، کہاں بھیج دے؟ فیما ترکتو، یا اللہ جس کو چھوڑ کے میں آیا ہوں، ابھی تو چارپائی دنیا میں پڑی ہے، مٹی میں نہیں گیا انسان، ابھی تو اسی گھر میں تمہاری چارپائی پڑی ہے، اور اسی وقت نہیں احساس ہو گیا کہ یا اللہ جو دنیا میں چھوڑ کے آیا ہوں، یا اللہ اس دنیا میں ایک گھنٹہ مجھے اور دے دے۔ فیما ترکتو، اللہ فرماتے ہیں کلا، نہیں نہیں نہیں، اب یہ نہیں ہو سکتا، اس دنیا سے اب آگے جانا ہے، پیچھے نہیں جانا۔ نہ عبد القادر جیلانی واپس آ سکتے ہیں، نہ علی حجویری واپس آ سکتے ہیں، یہ قانون اللہ کا ہے، یہ کتاب اللہ کی ہے، یہ سارے قوانین اور ضابطے سب کے لیے ایک جیسے ہیں، اللہ کا نبی واپس نہیں آ سکتا اس دنیا میں۔ انہا کلمۃ هو قائلها ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، کہ یہ جس دنیا کو چھوڑ کے آیا ہے اس کے باہر اب ایک اس کے بعد ایک بیریئر آ گیا ہے، اس کے بعد ایک رکاوٹ آ گئی ہے، اس رکاوٹ کو عبور کر کے واپس جانا اب ممکن نہیں ہے۔ یہ سرحد عبور کر کے آ گیا ہے دوسری دنیا میں، وہ دنیا کی سرحد پیچھے چھوڑ گیا، اب اس دنیا سے واپس پلٹ کے اس دنیا میں سرحد کو عبور کر کے جا نہیں سکتا۔ من ورائہم برزخ، یہ جتنے بھی مرنے والے ہیں، اس دنیا سے جانے والے ہیں، ان کے پیچھے ایک برزخ آ گیا ہے، رکاوٹ آ گئی ہے، بیریئر آ گیا ہے، سرحد عبور کر لیا انہوں نے، اب جس دنیا میں چلے گیا اس دنیا سے واپس نہیں آ سکتے۔ شہید واپس نہیں آ سکتا، شہید تمنا کرے گا یا اللہ ایک دفعہ دنیا میں بھیج دے، اور ہماری روحیں تو ہر ہفتے آتی ہیں جمعرات کو کھانے کے لیے، روحیں بخشوانے کے لیے ہر ہفتے آتی ہیں۔ کیسا مذاق، اللہ تعالیٰ معاف کرے، دین کو کھیل اور تماشا بنا دیا ہے ان لوگوں۔ اللہ نے فرمایا کہ برزخ ہے ان مرنے والوں کے پیچھے، اس رکاوٹ کو اب عبور کر کے واپس نہیں جا سکتے، نہ نبی جا سکتا ہے، نہ ولی جا سکتا ہے، نہ شہید جا سکتا ہے، نہ عالم نہ فاضل، کوئی واپس نہیں جا سکتا۔ اب آگے کا سفر ہے، پیچھے کا سفر ہے نہیں۔ کوئی ایسا ہے جو آدمی ماں کے پیٹ کے آنے کے بعد پھر ماں کے پیٹ میں گیا ہو؟ کبھی دیکھا آپ نے؟ کبھی گیا ہے کوئی؟
اگر نہیں گیا تو اتنی عقل تو آنی چاہیے کہ اس دنیا سے آگے جانے کے بعد پھر واپس اس دنیا میں کون آتا ہے؟ اگر ماں کی پیٹ میں دوبارہ واپس نہیں انسان گیا کبھی، نہ ہی کسی نے جاتے دیکھا ہے اور نہ ہی جا سکتا ہے، تو پھر اس دنیا سے آگے جانے کے بعد اس دنیا میں واپس کیسے آ سکتا ہے؟ جب اللہ نے فرما دیا وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ کہ مرنے والوں کے پیچھے ایک رکاوٹ ہم نے ڈال دی ہے، برزخ پیدا کر دی ہے، بیریئر لگا دیا ہے، قیامت کے دن تک یہ آپ واپس نہیں آ سکتے۔ عبد القادر جیلانی کیسے آ سکتے ہیں؟ وہ تو اللہ کے بہت ہی عبادت گزار اور اللہ کے آگے عاجزی کرنے والے، انکسار کرنے والے، رونے والے، جاگنے والے، ساری باتیں ٹھیک ہیں، لیکن جو وہ عمل کرتے تھے، جو عقیدہ رکھتے تھے، کرنا تو وہ چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جتنے بھی ان کے اعمال ہوں گے قیامت کے دن ہم ان کے لیے باعث ندامت بنا دیں گے، باعث شرمندگی بنا دیں گے کہ ہم نے اپنا دنیا کا مال دولت بھی لٹایا اور اپنی عاقبت بھی برباد کی۔ اس بات کی حسرت ہوگی۔ اور آگے فرمایا وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ، اپنے شرک کی وجہ سے ہمیشہ ہمیشہ آگ میں رہیں گے۔ وَمَا اور نہیں ہیں ہم وہ سارے شرک کرنے والے، بخارجین نکلنے والے، من النار آگ سے۔ وہ پیر یا مرشد جنہوں نے خود گمراہ کیا لوگوں کو، کچھ وہ ہیں جنہوں نے اپنے مریدوں کو یا اپنے پیروکاروں کو اس قسم کی تعلیم نہیں دی۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں کبھی ایسا عقیدہ نہیں دیا یا کبھی ایسا وعظ نہیں کیا یا کبھی ایسی نصیحت نہیں کی اپنے مریدوں کو، نہ ہی دوسرے جتنے بھی بزرگ ہیں یا اولیاء ہیں، کبھی یہ تعلیم، یہ بعد میں آنے والوں نے بگاڑ پیدا کیا۔ یہ جتنا فتنہ فساد اور بدعت اور شرک ہے یہ بعد میں آنے والوں کے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی بد نصیب ہیں، مرید پیر اور ایسے جو آگے بیتے بیتے کرتے ہیں، دنیا کا مال بھی لوٹتے ہیں اور اپنے سامنے سجدہ بھی کرواتے ہیں اور ان کو منع نہیں کرتے۔ اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ وہ بھی اپنے مریدوں کے ساتھ جہنم میں جائیں گے۔ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ، اور نہیں ہیں وہ نکلنے والے اس آگ سے، ہمیشہ ہمیشہ آگ میں رہیں گے۔ مشرک کے لیے ہمیشہ کی آگ ہے، ہمیشہ کی جہنم ہے۔ اب اس سے زیادہ واضح کھلا عقیدہ جو ہے وہ کون بیان کرے گا یا کہاں سے ملے گا؟ اللہ نے تو آنے والے حالات کی بھی نقشہ کشی فرما دی کہ جب حشر میں تم آؤ گے تو یہ باتیں ہونے والی ہیں، یہ لڑائی جھگڑا ہونے والا ہے تمہارا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، عقیدہ توحید کے بعد جس بات کو سب سے زیادہ اہمیت دی گئی وہ عقل حلال ہے۔ عقل حلال نہ ہو تو عبادت بھی قبول نہیں ہے، دعائیں بھی قبول نہیں ہیں۔ اس لیے عقیدہ توحید کے بعد جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے واضح فرمانے کی ضرورت محسوس فرمائی وہ حلال و حرام کے مسائل ہیں، حلال و حرام کی باتیں ہیں۔ مشرکوں کا عقیدہ یہ تھا کہ وہ اپنے جانوروں کو اپنے بزرگوں کے نام پہ یا بتوں کے نام پہ ان کا تقرب اور قربت حاصل کرنے کے لیے آزاد چھوڑ دیتے تھے کہ یہ نہ جانور جو ہے یہ حبل کے نام کا ہے، یہ عزا کے نام کا ہے، یہ فلاں کے نام کا ہے، پھر اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتے تھے، آزاد چھوڑ دیتے تھے اسے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی یا ایھا الناس، اے لوگو، کلو کھاؤ، مما اس چیز سے، فی الارض جو زمین میں ہے، حلالا طیبا، حلالا طیبا، حلال اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔ دو باتیں اللہ نے فرمائی ہیں، ایک حلال کی اور ایک پاکیزہ کی۔ حلال کیا ہے؟ پانی جو ہے صاف ستھرا وہ حلال ہے، لیکن اگر اس میں ایک قطرہ پیشاب کا پڑ جائے تو وہ حرام ہو گیا۔ لیکن دیکھنے میں تو صاف ستھرا ہے، یہ ناپاک نہیں ہے، گندا نہیں ہے، غلیظ تو نہیں ہوا، وہ ایک قطرہ پیشاب کا پڑنے سے غلیظ تو نہیں ہوا، آپ اس کو گندا نہیں کہہ سکتے، ہے تو وہ صاف ستھرا، لیکن وہ ناپاک ہے، حرام ہو گیا ہے۔ اسی طرح پانی ویسے پاک ہے
لیکن اس کا رنگ بدل گیا ہے، بو آ رہی ہے اس سے. اب یہ پانی ہے تو حلال، لیکن یہ طیب نہیں ہے. پانی جو ہے کھڑا ہے اور اس میں ویسے وہ پاک ہے، کوئی پلیتی والی چیز نہیں ہے اس میں، لیکن اس کی بو آ رہی ہے اس سے، یا اس کا رنگ بدل گیا ہے، اس کا ذائقہ ٹھیک نہیں ہے، تو یہ طیب نہیں ہے. اللہ نے فرمایا کہ صاف ستھری چیزیں کھاؤ اور حلال کھاؤ. دونوں باتیں ہیں. صاف ستھری بھی ہونی چاہیے، کوئی ایسی نہ ہو جیسے انفیکشن ہو جائے یا بیماری پیدا ہو جائے، متعفن ہو چیز یا سڑی ہوئی چیز ہو یا بیماری پیدا کرنے والی چیز، خواہ حلال ہی کیوں نہ ہو، لیکن ایسی چیز جو صاف ستھری نہ ہو وہ نہ کھاؤ، اور حلال بھی ہو، حرام نہ ہو. دونوں چیزوں کا اللہ نے حکم دیا. آگے فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، وَلَا تَتَّبِعُوا، اور نہ پیچھے چلو اور نہ پیروی کرو، خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی، شیطان کے راستے کی. حلال کھانے کا حکم دینے کے بعد شیطان کے قدموں پہ، شیطان کے راستے پہ نہ چلنے کا مطلب کیا ہے؟ شیطان کیا کھلانا چاہتا ہے؟ حرام. شیطان کیا کھلانا چاہتا ہے؟ حرام. اور اللہ کیا کھلانا چاہتا ہے؟ حلال. وہ بات اللہ نے واضح فرما دی یوں کر کے، حرام کھاؤ گے تو شیطان کے پیچھے چلو گے. رشوت کا پیسہ لیا آپ نے یا کسی نے بھی، اللہ نہ کرے، 10,000 20,000 50,000 رشوت کا پیسہ ہے. اب وہ دیکھنے کو تو صاف ستھرا ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، نوٹ ہیں بڑے فرسٹ کلاس بینک سے نکلے ہوئے، صاف ستھرے ہیں، لیکن اس کے باوجود حرام ہے، یہ حلال نہیں ہے، طیب جائز نہیں ہے. اسی طرح رشوت ہے، بذات خود وہ پیسے گندے نہیں ہیں، صاف ستھرے ہیں، لیکن وہ حرام ہے. اب شیطان جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ تم کو حرام چیزیں کھلائے، اور حرام چیزوں کے لیے تمہیں وہ دلائل بھی مہیا کر دیتا ہے. حرام کھانے کے لیے خوبصورت دلائل بھی مہیا کر دیتا ہے شیطان. اللہ نے فرمایا کہ حرام کھا کے شیطان کے پیچھے نہ چلنا، بلکہ حلال کھاؤ جس کا حکم میں نے تمہیں دیا، صاف ستھری چیزیں کھاؤ. انہ لکم عدو مبین، اس لیے کہ شیطان جو ہے تمہارا کھلا دشمن ہے. شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ ہر طریقے سے کوشش کرتا ہے کہ اس کو حرام میں مبتلا کروں میں. فرمایا کہ تمہارے مال میں تمہیں حرام کھلائے گا، تمہارے عقائد میں حرام چیزیں شامل کرے گا، تمہارے اعمال میں حرام چیزیں شامل کرے گا، تمہاری اولاد میں حرام چیزیں شامل کرے گا، تمہارے گھر بار میں حرام کام کی ترغیب دلائے گا تمہیں. فرمایا کہ شیطان کے پیچھے لگ کے حرام کاموں میں نہ پڑنا، حرام مال نہ کھانا، اس لیے کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور کھلا دشمن یہ چاہتا ہے جہاں میں جاؤں ان کو ساتھ لے کے جاؤں. آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا، اب یہ ساری چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے مختلف انداز میں پہلے بھی بتائی کہ اہل کتاب کی یہ عادات تھی، ان کے یہ غلط عقائد. اور انما یامرکم بالسوء، شیطان کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی، انما یامرکم، امر دیتا ہے تم کو. اب امر سے کیا مراد ہے؟ مراد مانا تو اس کا یہی ہے کہ وہ تم کو حکم دیتا ہے. لیکن کبھی کسی نے دیکھا ہے شیطان آ کے حکم دے کسی کو؟ یہاں حکم سے مراد ہے وسوسہ ڈالنا. لفظ تو اللہ تعالیٰ نے امر کا فرمایا، لیکن چونکہ انسان اس کا مطیع بن جاتا ہے، اس کی بات کے دھوکے میں آ جاتا ہے، اس کے فریب میں آ جاتا ہے، اس لیے لفظ تو اللہ نے امر کا فرمایا کہ تم اس کی بات فوراً مان جاتے ہو، اس کے پیچھے چلنا شروع کر دیتے ہو. مراد اس سے یہ ہے کہ وہ تمہارے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے. انما یامرکم، وہ تمہارے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے بالسوء، برائی کا، والفحشاء، اور بے حیائی کا. برائی اور بے حیائی کا تمہارے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے. وسوسہ ڈالنے سے مطلب ہی یہ ہے، ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتہ ہے اور ایک شیطان ہے. شیطان برائی کا اور بے حیائی کا وسوسہ ڈالتا ہے اور اس کے لیے انسان کو قائل کرتا ہے، اس کے لیے انسان کو دلائل مہیا کرتا ہے، اس کے لیے انسان کو رغبت دلاتا ہے. یہ سارے کام شیطان وسوسے کے ساتھ کرتا ہے. اور اسی طرح فرمایا کہ فرشتہ بھی ہے انسان کے ساتھ،
جو انسان کے دل میں نیکی کی باتیں ڈالتا ہے یا الہام کرتا ہے اور نیکی کی رغبت بھی دلاتا ہے انسان کو. لیکن اب یہ انسان کے اپنے مزاج اور اپنے انتخاب کی بات ہے کہ وہ کون سا راستہ انتخاب کرتا ہے. شیطان کی باتوں پہ وہ آمنا صدقنا کہتا ہے یا فرشتے کی بات پہ آمنا صدقنا کہتا ہے. فرمایا کہ جو شیطان ہے وہ وسوسہ ڈالتا ہے تمہارے دلوں میں برے کام کرنے کے لیے، بے حیائی کرنے کے لیے. اور تیسری چیز کس کا وسوسہ ڈالتا ہے؟ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. اور اس بات کا وسوسہ ڈالتا ہے تقولوا کہ تم ایسی باتیں زبان سے نکالو، ایسی باتیں کہو علی اللہ، اللہ کے بارے میں، اللہ سے ایسی باتیں منسوب کرو ما لا تعلمون، جو تمہارے پاس جن کا علم نہیں. علم سے مراد کیا؟ قرآن مجید کس کو علم کہتا ہے؟ علم وحی کو. علم وحی کے ذریعے تمہارے پاس وہ باتیں نہیں آئیں، لیکن اس کے باوجود تم اللہ کے نام منسوب کرتے ہو. جی اللہ نے یہ فرمایا، جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ عبد القادر جیلانی کے بارے میں انہوں نے کہا جی اچھا یہ اللہ کی طرف سے یہ حکم ہوا کہ یہ جو دھوبی ہے یہ میرے جانے والے عبادت گزار عبد القادر جیلانی کا دھوبی ہے، اس کو معاف کر دو. اب یہ جو بات ہے یہ اللہ نے یہ بات کہی فرشتوں سے کہ اس کو چھوڑ دو. اب اللہ فرماتے ہیں کہ یہ شیطان کہتا ہے ان کو کہ تم اللہ کے نام ایسی باتیں گھڑو، اللہ کے نام ایسی باتیں منسوب کرو، اللہ کے نام ایسی باتیں لگاؤ جن کا وحی کے ذریعے تمہیں علم نہیں ہے. وحی کے ذریعے علم کون سا ہے؟ وحی کے ذریعے علم تو صرف یہ ہے قرآن مجید کا یا پھر حدیث کا. اب ان دونوں چیزوں میں جو بات ہمیں نہیں ملتی اور کتابوں میں، لٹریچر میں، ادھر ادھر کی باتوں میں ہم پڑھتے ہیں جی اللہ نے یہ بات فرمائی، اللہ نے یوں کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی، وہ ساری کی ساری وہی ہیں جن کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ شیطان ان کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے کہ یہ باتیں تم اللہ کے نام پہ منسوب کرو. آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب انہیں یہ کہا جاتا ہے اتبعوا، پیچھے چلو، پیروی کرو، ما انزل اللہ، کس چیز کے پیچھے چلو؟ جو اللہ نے نازل کی ہے. اب یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے کتاب کا لفظ استعمال نہیں فرمایا یا قرآن کا لفظ استعمال نہیں فرمایا کہ جو کچھ قرآن میں نازل کیا اس کے پیچھے چلو، بلکہ فرمایا ما انزل اللہ، جو کچھ بھی اللہ نے نازل کیا ہے اس میں قرآن بھی ہے اور اس میں حدیث بھی ہے، دونوں چیزیں شامل ہیں انزل اللہ میں. اور وہ بات آگے ابھی اگلی آیتوں میں اس کی وضاحت بھی آ جاتی ہے کہ اس میں حدیث کیسے شامل ہے. اللہ فرماتے ہیں قالو، تو اس کے جواب میں وہ کہتے ہیں بل نتبعو، جواب میں کیا کہتے ہیں؟ قالو، وہ کہتے ہیں بل نتبعو، بلکہ ہم پیروی کریں گے، ہم پیچھے چلیں گے، ما الفینا، اس چیز کے پیچھے چلیں گے، الفینا، ہم نے پایا، علیہ، اوپر اس کے، آباءنا، اپنے باپوں کو. جب انہیں کہا جاتا ہے کہ قرآن حدیث پہ عمل کرو، قرآن حدیث سے باہر نہ جاؤ، قرآن حدیث کی اتباع کرو، تو ان کا جواب یہ ہوتا ہے کہ نہیں نہیں، بل نتبعو، ہم تو پیچھے چلیں گے، ما الفینا علیہ آباءنا، ان باتوں کے جس پہ ہمارے باپ دادا چلتے رہے. یہ باپ دادا والی دلیل جو ہے یہ قرآن فرماتا ہے کہ یہ تو باطل دلیل ہے، یہ کوئی دلیل نہیں ہے. اس کا رد فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ باپ دادا کا دین جو ہے یہ تو وہی بات ہے ابو طالب والی کہ باپ دادا کا دین چھوڑ کے میں اپنی جو ہے حد تک نہیں کرانا چاہتا کہ لوگ یہ مجھے تانا دیں کہ مرتے ہوئے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کے مرا. یہ تانا میں نہیں سننا چاہتا. اب وہی باپ دادا والی بات جو ہے وہاں بھی تھی اور ہر زمانے میں رہی ہے اور آگے بھی یہ رہے گی. باپ دادا کے دین کو آگے اللہ تعالیٰ نے وضاحت بھی فرما دی کہ کن معنوں میں یا کیوں یہ بری بات ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت یہ فرمائی ہے اولو کان آباؤہم،
ہوں ان کے آباء و اجداد لا یاکلون شیئا، کچھ بھی عقل نہ کرنے والے، ولا یہتدون، اور نہ ہی ہدایت والے، خواہ ان کے باپ دادا جو ہیں وہ کچھ بھی عقل نہ رکھتے ہوں اور کچھ بھی ہدایت والے نہ ہوں، تب بھی وہ اپنے باپ دادا کے پیچھے چلیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ انسان کو ہدایت کا راستہ منتخب کرنا چاہیے اور اس کی تلاش کرنی چاہیے، اس کے لیے تجسس کرنا چاہیے، اس کے لیے محنت اور مشقت کرنی چاہیے، اور پھر اپنی عقل جو ہے، دونوں چیزیں اللہ نے فرمائی ہیں کہ عقل سے بھی کام لو اور ہدایت کو تلاش کرو کہ ہدایت کہاں پہ ہے، سیدھا راستہ کون سا ہے۔ یہ دونوں چیزیں اللہ نے فرمائی، اور فرمایا کہ اگر ان کے جو باپ ہیں، باپ دادا جو ہیں، نہ انہوں نے عقل سے کام لیا، نہ ہدایت کے راستے پہ چلے، تب بھی یہ اپنے باپ دادا کے پیچھے چلتے رہیں گے۔ اللہ نے تردید تو فرما دی، اس کی مذمت تو فرما دی، لیکن اس کے باوجود لوگ اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑتے نہیں ہیں۔ نہیں جی، باپ دادا یوں کرتے چلے آ رہے ہیں، اور اثر تو ہوتا ہے اس کا، اس میں قطعاً کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی بچہ ایسا نہیں ہے جو دین اسلام پہ پیدا نہ ہو۔ ما من مولود یولد علی الفطرہ، کوئی ایسا بچہ نہیں جو دین اسلام پہ پیدا نہ ہو، عقیدہ توحید پہ پیدا نہ ہو۔ جب بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ عقیدہ توحید پہ پیدا ہوتا ہے، دین اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کے والدین فرمایا یحودانہ او یمجسانہ او ینصرانہ، یا اس کو عیسائی یا مشرک یا یہودی یا بدھ مت یا ہندو مت یا جو بھی ہے، ماں باپ اس کی تربیت کر کے، اس کو تعلیم دے کے اس کو غلط راستے پہ ڈال دیتے ہیں، اس کو گمراہ کر دیتے ہیں، لیکن جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو فرمایا وہ دین اسلام پہ پیدا ہوتا ہے۔ اور یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے وہی بات ارشاد فرمائی کہ آنکھیں بند کر کے باپ دادا کا دین قبول نہ کرو۔ جو اس آیت میں جو مطلوب ہے بات وہ یہ ہے کہ آنکھیں بند کر کے باپ دادا کا دین قبول نہ کرو۔ باپ دادا کا دین جو بھی ہے، جب انسان بالغ ہو گیا تو اس کے بعد اس کو ایک دفعہ نہیں 100 دفعہ سوچنا چاہیے۔ یہ معاملہ جو ہے یہ اتنا ہلکا نہیں ہے یا اتنا معمولی نہیں ہے کہ انسان اس کو ایسے ہی چھوڑ دے کہ ٹھیک ہے باپ دادا سے جو دیکھ لیا وہ کرتے چلے گئے آگے۔ اور صرف باپ دادا کی بات نہیں ہے، جہاں کہیں بھی جائیں آپ، کسی مولوی کے پاس، کسی عالم کے پاس، کہیں بھی آپ کسی جماعت میں، کسی دوسری جگہ پہ، جہاں کہیں بھی جائیں، اپنے عقل کو نہ چھوڑیں، اپنی عقل کو اوپر بٹے نہ ڈال دیں، اپنی عقل سے کام لیں کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، کیا اس کی بات ہے، یا کیا اس کا عقیدہ ہے، یا کس بات کی دعوت دے رہا ہے۔ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کے علاوہ باقی باتیں جو ہیں وہ ساری کی ساری بیکار ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ ان کو دعوت ہماری یہ ہے، اللہ کی دعوت یہ ہے کہ ایمان لاؤ اس بات پہ ما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا ہے، اللہ خیر سمجھ۔ قرآن حدیث سے باہر نکلے نہیں تو گمراہی کھڑی نہیں ہے، ہر طرف گمراہی کے راستے ہیں، بے شمار فتنے ہیں اور بے شمار گمراہیاں ہیں۔ قرآن حدیث کے انسان اندر رہے، ما انزل اللہ کے اندر رہے، تو انسان کے لیے ہدایت ہی ہدایت اور عافیت ہی عافیت ہے۔ جہاں کہیں بھی جائیں، خواہ باپ دادا کا معاملہ ہو یا کہیں کا بھی معاملہ ہو، ایک دفعہ نہیں، جب آپ گھر پہ جائیں خود قرآن مجید کو پڑھیں، خود اس کی تفسیر بھی پڑھیں اور خود اس پہ سوچ و بچار بھی کریں۔ ایک دفعہ نہیں، 100 بار سوچ و بچار کریں کہ جو باتیں ہم نے سنی ہیں یا جو باتیں کہی گئی ہیں یہ واقعی ہمیں ماننا چاہیے یا نہیں ماننا چاہیے۔ ماں اس لیے نہ ماننے کہ فلاں بڑا نام ہے، نام کی بات نہیں ہے، معاملہ عاقبت کا ہے جو ہمیشہ کی زندگی ہے۔ ماں کسی کی عقیدت میں آ کے، کسی کی محبت میں آ کے، یا کسی پہ بھروسہ کر کے یا کسی پہ اعتماد کر کے نہ اپنی دنیا خراب کریں نہ اپنی عاقبت خراب کریں۔ کسی کے نام پہ نہ جائیں سوائے اللہ کا رسول کے، بس اللہ ہے، اللہ کا رسول ہے، جو کچھ اللہ فرما دے، جو کچھ اللہ کا رسول فرما دے، بس وہی عافیت کی بات ہے، وہی صراط مستقیم ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں، اور یہ جو بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی آبا و نا والی،
یہ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پہ نہیں بڑی جگہ پہ ارشاد فرمائی ہے قرآن مجید میں، اور اس کی بار بار اللہ نے تردید فرمائی ہے اپنی اپنی جگہ پہ. انشاءاللہ یہ ساری آیتیں جو ہیں وہ آتی رہیں گی. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کافر ہیں مثل الذین کفروا، اب جو سوچ بچار نہیں کرتے، وہی بات کہ آنکھیں بند کر کے اپنے باپ دادا کے پیچھے چلتے رہے، ساری زندگی گزار دی اپنے باپ دادا کے دین پہ، ان کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں، عقل سے کام نہیں لیتے، ہدایت کی جستجو اور تلاش نہیں کرتے، ان کی مثال کیسی ہے؟ فرمایا کہ ان کی مثال ایسی ہے وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، ان کافروں کی مثال ایسی ہے كَمَثَلِ الَّذِي، جیسے کہ ایک آدمی ہو، ایکو کا معنی ہے، ناکا کا معنی ہے اونچی آواز سے پکارنا. ایک آدمی اونچی آواز سے پکار رہا ہے، آواز دے رہا ہے کہ لوگوں ادھر آگے کھائی ہے، کھڈا ہے، گر جاؤ گے، ادھر نہ جاؤ، واپس آ جاؤ، یہ خطرے کا راستہ ہے، یہ راستہ سلامتی کا ہے، یہ سیدھا راستہ ہے، یہ محفوظ راستہ ہے، اس راستے پہ جاؤ. ایک آدمی چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، واپس بلا رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ لا یسمعو، لیکن کافر جو ہے لا یسمعو، وہ نہیں سنتا الا مگر دعاء و نداء، وہ جو اونچی آواز ہے وہ تو سنتا ہے، وہ اونچی آواز اس کے کانوں میں پڑتی ہے، لیکن کافر کو یہ پتہ نہیں چلتا یہ کیا رہا ہے. جس طرح ڈنگر ہیں، گدھے ہیں، کتے اور بلیاں ہیں، ٹھا ٹھا کر کے انسان کو ہٹا دیتا ہے، اوہو ادھر ادھر ہو جاؤ، وہ آواز سن کے ادھر ادھر ہو جاتے ہیں. فرمایا کہ ان کا معاملہ ڈنگروں جیسا ہے، بھیڑ بھینسوں جیسا ہے. جس طرح ان کا چرواہا جو ہے وہ اونچی آواز دیتا ہے تو یہ ادھر ہو جاتے ہیں، ادھر ہو جاتے ہیں، سیدھے چلتے ہیں. ان کو یہ پتہ نہیں یہ کیا کہہ رہا ہے. آواز سنتے ہیں اونچی، لیکن یہ پتہ نہیں کہ اس آواز میں ہے کیا، دعوت کس بات کی ہے، یہ پکار کے کہہ کیا رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں لا یسمعو، وہ نہیں سنتے الا مگر دعاء و نداء، وہ جو آواز ہے، صوت ہے، وہ تو ان کو کانوں میں پڑتی ہے، لیکن وہ آواز اور صوت جو ہے اس میں ہے کیا، اس کا مطلب کیا ہے، یہ نہیں جانتے. سمن بکمن امیون فہم لا یاکلون. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بہرے بھی ہیں، گونگے بھی ہیں، اندھے بھی ہیں، فہم لا یاکلون، یہ عقل سے کام نہیں لیں گے. جی باپ دادا نے یہ کیا، ہم بھی یہی کریں گے، اپنی عقل سے کام نہیں لیں گے. اللہ تعالیٰ نے یہ جو عقل دی ہے، حواس خمسہ دیے ہیں، آنکھیں دی ہیں، زبان دی ہے، ہاتھ پاؤں دیے ہیں، یہ ڈالر اور ریال کمانے کے لیے نہیں دیے. یہ بہت بڑا دھوکہ ہے کہ یہ دنیا کمانے کے لیے ہے. ان کے بارے میں تو اللہ نے فرمایا قیامت کے دن پوچھوں گا میں کہ میں نے جو تمہیں ہاتھ دیے تھے، دل اور دماغ دیے تھے، آنکھیں دی تھیں، ان سے کیا کیا تم نے؟ صرف دنیا کمائی یا چالاکیاں اور ہوشیاریاں کرتے رہے؟ عیاریاں اور مکاریاں یہ دماغ تمہیں سکھاتا رہا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کو اس طرح دھوکے اور فریب دو، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت سے اس طرح بھاگا جا سکتا ہے؟ یا تم نے ان دل اور دماغ کو، آنکھوں کو، کانوں کو، ہاتھوں پاؤں کو اللہ کی اطاعت کے لیے، اللہ کی فرما برداری کے لیے اور نیک کام کرنے کے لیے استعمال کیا؟ فرمایا کہ ان کی مثال کافروں کی ایسی ہے لا یاکلون کل انعام. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تو جانوروں کی طرح ہیں، بل ہم اضل، بلکہ اس سے بھی گئے گزرے. وہ سارے کے سارے کافر، خواہ وہ کوئی پریزیڈنٹ ہے یا وزیر ہے یا گورنر ہے یا پی آئی ڈی ہے یا ڈاکٹر ہے یا اس نے کیا کچھ ایجاد کیا ہے، یہ سارے کام کرنے کے باوجود اللہ فرماتے ہیں یہ جانور ہیں، لا یاکلون، جانوروں سے بدتر ہیں، اس لیے کہ انہوں نے عقل کو وہ استعمال عقل کا نہیں کیا جو میں چاہتا تھا. ساری زندگی انسان گزار دے 60-70 سال کی، اور انسان کے ذہن میں اتنی بات بھی نہ آئے یا اتنا سوال بھی نہ آئے کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیوں کیا ہے. مر جاتے ہیں تو مرنے کے بعد ہوگا کیا، یا یہ ساری کائنات، زمین اور آسمان اور سورج اور ستارے اور چاند، یہ اللہ نے کیوں پیدا کیے ہیں؟ کبھی انسان کے ذہن میں یہ باتیں نہ آئیں.
اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اندھے ہیں، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اس لیے کہ یہ عقل سے کام لیتے نہیں ہیں، یہ سوچتے نہیں ہیں۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے وہی بات ارشاد فرمائی، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کلو من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ پاک چیزوں سے جو ہم نے تم کو رزق دیا، واشکروا للہ، اور یہ پاک چیزیں جو ہم نے دی ہیں کھاؤ بھی، اور کھانے کے بعد ہمارا شکر بھی ادا کرو۔ بہت بڑا یہ حکم ہے اللہ کا کہ ہماری نعمتوں پہ آپ شکر ادا کرو اللہ تعالیٰ کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن انسان سے ٹھنڈے پانی اور سائے کا بھی سوال ہوگا کہ ٹھنڈا پانی میں نے تم کو دیا تھا، میں نے تمہیں سایہ ٹھنڈا دیا تھا، تم نے میرا کیا شکر ادا کیا؟ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، قیامت کے دن تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ باغ میں تشریف لے گئے، وہاں کھجوریں کھائیں، ٹھنڈا پانی پیا، سائے میں بیٹھے، تو وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن جن نعمتوں کے بارے میں سوال کرنا ہے ان میں سے یہ نعمتیں بھی ہیں، ٹھنڈا پانی اور ٹھنڈا سایہ بھی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اتنی نعمتیں ہیں اللہ کی، اتنی نعمتیں ہیں اللہ کی کہ اللہ فرماتے ہیں کس کس نعمت کو تم جھٹلاؤ گے؟ انسان اللہ کا شکر کرنا چاہے شکر ادا نہیں کر سکتا۔ اللہ نے بار بار حکم دیا ہے اور فرمایا کہ الحمدللہ کہنے سے کم از کم زبان کی حد تک شکر ادا ہو جاتا ہے۔ افضل الشکر الحمدللہ، بہترین شکر ہے، اور وہ اس آدمی سے زیادہ ناشکرا اور نمک حرام تو انسان ہے کوئی نہیں جو زبان سے بھی الحمدللہ نہ کہہ سکے۔ اللہ کی نعمت پانے کے بعد زبان سے بھی جو الحمدللہ نہ کہہ سکے، اس سے بڑا نہ شکرا، بڑا بد نصیب اور بڑا نمک حرام اور کوئی نہیں۔ اور پھر انسان کے اعمال کا شکر یہ ہے کہ انسان اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت اور فرمانبرداری کرے۔ دونوں مطلوب ہے، زبانی شکر بھی اور عملی شکر بھی مطلوب ہے۔ انسان عملاً اللہ کی نافرمانی نہ کرے، اللہ کے رسول کی نافرمانی نہ کرے۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم واقعی اللہ کی بندگی کرنے والے ہو تو اللہ کا شکر ادا کرو، جس کا مطلب یہ ہے کہ شکر ادا کرنا بھی اللہ کی عبادت ہے۔ شکر ادا کرنا اللہ کی عبادت ہے۔ انسان جب الحمدللہ کہتا ہے تو اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ وضو کرنا عبادت ہے، الحمدللہ سبحان اللہ کہنا، دعائیں مانگنا، یہ ساری چیزیں عبادت میں شامل ہیں۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے تھوڑی مزید وضاحت فرما دی کہ بعض چیزیں ایسی تھیں جن کو لوگوں نے اپنے طور پہ حرام قرار دے لیا حالانکہ وہ حلال تھیں، اور بعض حرام چیزوں کو حلال کر رکھا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ نے وضاحت سے یہ بات ارشاد فرما دی کہ مسلمانوں کون کون سی چیزیں قطعی طور پہ حرام ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما احل به لغیر اللہ، انما حرم، بے شک اللہ نے حرام کیا، علیکم تمہارے اوپر، المیتۃ مردار، پہلی چیز کون سی ہے؟ مردار، والدم دوسری چیز خون، ولحم الخنزیر تیسری چیز خنزیر کا گوشت، اور چوتھی چیز وما احل به لغیر اللہ۔ احل کا معنی جی حلال کسے کہتے ہیں جی؟ حلال ایک حلال ہے جیم والی ہا کے ساتھ، ایک حلال ہے لاہور والی ہا کے ساتھ۔ یہ جو حلال ہے یہ تو لاہور والی ہا ہے، اس کا کیا معنی ہے؟ چاند ہے، وہ علامہ اقبال کا بڑا مشہور شعر بھی ہے کہ حلال ہمارا نشان ہے، کیا میرے ذہن سے مصرع نکل گیا ہے۔ حلال تو بڑا معروف لفظ ہے بھائیو، حلال کا معنی چاند ہے، حلال کا معنی چاند ہے۔ اور جب پہلی رات کا چاند نکلتا ہے تو جو آدمی مثال کے طور پہ باقی مہینوں کا تو اب چونکہ وہ رواج نہیں رہا،
لیکن جب یہ ڈائریاں اور کیلنڈر وغیرہ اور یہ چیزیں نہیں تھیں تو اس وقت جب لوگ چاند کو دیکھ کے سارا اپنا حساب کتاب لگاتے تھے تو پہلی تاریخ کا جو چاند ہے اس کو دیکھنے کے بعد اعلان کیا جاتا تھا کہ بھائی میں نے چاند دیکھ لیا اور چاند نظر آ گیا ہے، چاند چڑھ گیا ہے۔ جس طرح آج کل رمضان میں بعض لوگ چاند دیکھتے ہیں، تو حلال کا اصل معنی ہے چاند دیکھ کے اعلان کرنا، حلال کا معنی چاند ہے، اور اسی سے پھر چاند کو دیکھ کے اونچی آواز سے اعلان کرنا، اور اسی سے اہلا کا لفظ نکلا ہے جس کا معنی ہے کہ پکار دینا یا منسوب کر دینا یا کسی کے نام لگا دینا۔ اہلا بہی، اس کو نام لگا دیا گیا، پکار دیا گیا، منسوب کر دیا گیا، کس کے ساتھ؟ لغیر اللہ، غیر اللہ کے ساتھ اس کو منسوب کر دیا، وہ بھی حرام۔ چار چیزیں حرام ہوں گے، مردار حرام ہو گیا، خون حرام ہو گیا، خنزیر کا گوشت حرام ہو گیا، اور ہر وہ چیز ماں، یہاں پہ اللہ نے جانور کا نام نہیں لیا، کسی ایک چیز کا نام نہیں لیا، بلکہ ماں فرمایا جو چیز بھی اللہ کے نام کے علاوہ کسی دوسرے کا نام اس پہ پکار دیا جائے، کسی دوسرے کا نام لے دیا جائے تو وہ چیز بھی حرام ہو گئی۔ اب مردار میں یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے استثناء تو نہیں کیا، مردار کے معاملے میں قطعی حکم دے دیا کہ سارے کے سارے مردار جو ہیں وہ حرام۔ مردار سے مراد سمجھتے ہیں آپ کہ وہ چیز جو ذبح کیے بغیر مر جائے، چوٹ سے مر جائے، طبی موت سے مر جائے، گر کے مر جائے یا کسی اور طریقے سے مر جائے، تو وہ مر گئی ذبح کیے بغیر، اب وہ مردار ہے، وہ حرام ہے، اس کا گوشت کھانا استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مردہ چیزیں حلال فرمائی ہیں۔ کون کون سی؟ مچھلی اور ٹڈی، مچھلی اور ٹڈی۔ اب قرآن نے تو مکمل طور پہ میتہ کہہ دیا کہ ہر مردار حرام ہے، قرآن نے مکمل طور پہ سارے کے سارے مردار کو حرام قرار دے دیا، لیکن اللہ کے رسول جو ہیں اس لیے اللہ بار بار ما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بر بنائے نبوت اس بات کا اختیار ہے کہ قرآن مجید کی کسی آیت کی تشریح خود کریں، اور وہ تشریح ماننی پڑے گی قانونی طور پہ، اس کی حیثیت وہی ہے جو اللہ کے قرآن کی ہے۔ یہی وہ فرق ہے جو ہمیں تو گستاخ کہتے ہیں، مار اتنی بات سے کہ ہم آنکھیں جو ہے وہ اس کو اپنی انگلیاں چوم کے آنکھوں کو نہیں لگاتے، اس لیے ہمیں گستاخ کہتے ہیں۔ لیکن جو آیتیں ہیں، جو قرآن کے احکام ہیں، ان کی طرف تمہاری توجہ نہیں ہے کہ جو اللہ کا رسول ہے اس کا مقام اور مرتبہ شریعت کے اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مرتبہ جو ہے، جو ثابت شدہ حدیث ہے، اس کا مرتبہ قرآن کی آیت کے برابر ہے۔ جو بات قرآن نے ارشاد فرمائی، اللہ کے رسول کو اس بات کا پورا اختیار ہے کہ اللہ کا رسول یہ فرما دے کہ ٹھیک ہے قرآن نے تو میتہ سارے کے سارا کہا ہے، میرا یہ اختیار ہے، مجھے اللہ نے اجازت دی ہے اس بات کی کہ میں ان دو مرداروں کو حلال قرار دے دوں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے حلال اور حرام اللہ کا کام ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام بھی نہیں ہے۔ یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، جو چیزیں اللہ نے حلال کی، لما تحرم، تو نے اس کو حرام کیوں کیا؟ حلال حرام کا اختیار بھی اللہ کے پاس ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن مجید کے برعکس کسی چیز کو حلال قرار دیتے ہیں تو اللہ کے حکم سے قرار دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے استثناء کر دیا میتہ کا، اور یہیں سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بار بار فرماتے ہیں اتبعوا ما انزل اللہ، پیروی کرو ہر اس چیز کی جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی اپنے رسول پہ بدریہ وحی۔ بدریہ وحی اللہ نے یہ بھی فرما دیا کہ سارے کے سارے مردار حرام ہیں، لیکن بدریہ وحی اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ استثناء ہے، لوگوں کو بتا دو یہ کہ مچھلی بھی تمہارے لیے جائز ہے، ٹڈی بھی جائز ہے تمہارے لیے۔ اور اسی طرح آگے فرمایا کہ بددمہ، اور خون بہتا ہوا، جب جانور ذبح کیا جائے گا تو کچھ خون تو باقی رہ جائے گا اس میں، جانور میں۔ اب جو خون اس میں باقی رہ گیا یا جم گیا وہ حرام نہیں ہے، بلکہ جو بہہ کے باہر نکل گیا ہے وہ حرام ہے۔ اب اس بارے میں بھی دو خون جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
جائز قرار دیے ہیں۔ کون کون سے؟ تلی اور کلیجی، دونوں مجمد خون ہیں، اور اللہ کے رسول کا پورا یہ اختیار ہے، یہی تو معاملہ ہے کہ دین کے معاملے میں اللہ کی بات اور رسول کی بات بالکل برابر ہے، جو اس میں فرق کرے گا وہ کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات میں فرق کرے گا۔ یہ ہمارا پکا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات دین کے معاملے میں ما ینطق عن الہوا، جو فتویٰ اللہ کے رسول نے دے دیا، اللہ کے رسول سے یہ پوچھا نہیں جائے گا کہ اس کی دلیل کیا ہے، اللہ کا رسول بذات خود دلیل ہے۔ اللہ کے رسول کی رسالت دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ کے رسول نے جو حکم دیا ہے وہ اسی طرح قابل اتباع ہے جس طرح قرآن مجید کا حکم قابل اتباع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کے خون کو حرام قرار دیا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میں دو خونوں کو حلال کرتا ہوں اللہ کے حکم سے۔ اسی لیے بار بار فرمایا کہ ما انزل اللہ، پیروی کرو اس چیز کی جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے اپنے نبی پہ، خواہ وہ قرآن میں لکھ دی گئی یا قرآن میں نہیں لکھی، نبی نے الگ سے اس کی وضاحت فرما دی ہے۔ بلحم الخنزیر، اور اسی طرح خنزیر جو ہے اس کا گوشت، اور علماء نے وضاحت کی ہے کہ گوشت کا لفظ اللہ نے کیوں استعمال فرمایا، اس لیے کہ ذبح کرنے کے بعد گوشت جو ہے وہ حلال ہو جاتا ہے، ذبح کرنے کے بعد گوشت حلال ہوتا ہے، اور خنزیر جو ہے ذبح کیا جائے، اس کو اس طرح مردہ نہ ہو، مردار نہ ہو، تب بھی اس کا گوشت جو ہے وہ حرام ہے، اس کو ذبح کرنے کے باوجود گوشت حرام رہے گا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف گوشت اس کا حرام ہے، اس کی حرمت جو ہے وہ اس کی ساری چیزوں میں ہے، اس کے جتنی بھی چیزیں ہیں، اس کی کھال بھی، اس کے بال بھی، اس کی ہڈیاں بھی، اس کی چربی بھی، ساری کی ساری چیزیں اس کی حرام ہیں۔ گوشت کا خاص طور پہ اس لیے کہ ذبح کرنے کے بعد گوشت جو ہے وہ حلال ہو جاتا ہے، لیکن فرمایا کہ اس کو تم ذبح کرو گے تب بھی گوشت اس کا حرام ہی رہے گا، قطعیت کے لیے لحم کا لفظ استعمال فرمایا، ورنہ خنزیر کی ساری چیزیں اس میں شامل ہیں۔ اور اسی طرح جتنی چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دی ہیں ان کو کھانا بھی منع ہے اور ان کی خرید و فروخت بھی، جو چیزیں اللہ نے حرام قرار دے دیں ان کو کھانا بھی منع ہے، ان کی خرید و فروخت کرنا بھی منع ہے، اور ان کو استعمال میں لانا بھی منع ہے۔ اور اگر کسی چیز کے بارے میں پتہ چل جائے کہ یہ صابن ہے یا ٹوتھ پیسٹ ہے یا کوئی دوسرا کریم ہے یا کوئی اور چیزیں ہیں کہ اس میں کسی حرام چیز کا کوئی جز پڑا ہے، خواہ وہ اس کی ہڈیوں کا پاؤڈر ہو یا اس کی چربی ہو یا کچھ بھی ہو، اس کا استعمال بھی ممنوع ہے، وہ بھی حرام ہے۔ اور آگے فرمایا کہ وما احل بہ لغیر اللہ، جو غیر اللہ کے نام پہ منسوب کیا گیا۔ پہلی بات تو یہ سمجھنے والی ہے کہ غیر اللہ کے نام پہ جب کوئی جانور ذبح کیا جاتا ہے تو اس کے مقصود کیا ہوتا ہے، اس کا مطلوب کیا ہے، کیوں کیا جاتا ہے یہ؟ جی ہاں، اللہ وہ عقیدہ یہ ہے کہ ان بزرگوں کو نظر نیاز دے کے، ان کے نام کی قربانی دے کے، ان کے نام کا چڑھاوا دیں گے تو یہ بزرگ ہم سے خوش ہو جائیں گے۔ ظاہرہ کسی کی خدمت کی جائے یا کسی کو ڈالر اور ریال دیے جائیں یا کسی کے نام نظر نیاز کی جائے یا کسی کو ہدیہ وغیرہ دیا جائے، خوش تو ہوتا ہے آدمی، جیسے اللہ بھی خوش ہوتے ہیں۔ اللہ کی نماز پڑھی جائے، اللہ کی اطاعت کری جائے، اطاعت کی جائے، صدقہ خیرات کیا جائے، اللہ بھی خوش ہوتے ہیں۔ عقیدہ یہ ہے کہ جب ہم بزرگوں کے نام کی قربانی دیں گے، ان کے نام کی نظر نیاز دیں گے، ان کے نام کا چڑھاوا چڑھائیں گے تو وہ ہم سے خوش ہوں گے، اور خوش ہونے کے بعد اللہ کے حضور ہماری سفارش کریں گے اور اللہ سے ہمیں بخشوا لیں گے۔ یہ ہے مطلوب غیر اللہ کے نام پہ جانور ذبح کرنے کا۔ اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے یہ سارے کام کیے جاتے ہیں، نظر نیاز کے اور چڑھاوے کے اور قربانیوں کے۔ اس کی مختلف جو صورتیں ہیں وہ علماء نے واضح کی ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ جانور اللہ کے نام کا ذبح کیا جائے اور اس پہ ذبح کرتے وقت نام بھی غیر اللہ کا لیا جائے۔
بت کا نام لیا جائے یا کسی بزرگ کا نام لیا جائے، کسی خان کا یا کسی پیر کا یا بزرگ قبر والے کا نام لیا جائے ذبح کرتے وقت، یہ بھی اتفاق کے ساتھ قطعی طور پہ حرام ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ذبح تو کسی غیر اللہ کے نام کا کیا جائے، چڑھاوا تو کسی غیر اللہ کے نام کا دیا جائے، اور حضرت علی حجویری کے نام کا چڑھاوا دیا جائے، وہاں جا کے جانور ذبح کیا جائے، یا عبد القادر جیلانی کے نام کا ذبح کیا جائے، ذبح کرتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی جائے، ذبح کرتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی جائے، لیکن ویسے ذبح وہ غیر اللہ کے نام پہ کیا جائے، یا غیر اللہ کو خوش کرنے کے لیے کیا جائے، یا غیر اللہ کے ذریعے اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے کیا جائے۔ علماء نے اتفاق کے ساتھ اس کو بھی قطعی طور پہ اسی طرح حرام قرار دیا ہے جس طرح پہلی صورت کو قطعی طور پہ حرام قرار دیا ہے۔ جس طرح پہلی صورت میں حرام ہے، جو غیر اللہ کے نام پہ دیا گیا، ذبح کرتے ہوئے نام بھی غیر اللہ کا لیا گیا، جس طرح وہ حرام ہے، اسی طرح یہ جانور جس کو غیر اللہ کے لیے ذبح کیا گیا لیکن ذبح کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھا گیا، یہ بھی ویسا ہی حرام ہے جیسا پہلے جانور حرام تھا۔ اور پھر ایک تیسری صورت یہ ہے کہ جانور کی بجائے کوئی اور چیز غیر اللہ کے نام پہ تقسیم کی جائے، وہاں لے جا کے دیگ تقسیم کی جائے کھانے کی، کھانا پکا کے تقسیم کیا جائے، یا دودھ تقسیم کیا جائے، یا مٹھائی تقسیم کی جائے، یہ بھی اہل لغیر اللہ میں شامل ہے۔ جیسی وہ چیزیں پہلی دونوں حرام ہیں ویسی ہی یہ بھی حرام ہے۔ اب یہ طیب تو ہیں ساری چیزیں لیکن حلال نہیں ہے، حرام کر دیا انہوں نے غیر اللہ کے نام پہ ذبح کرنے کی وجہ سے۔ یہ ساری چیزیں حرام ہیں، اور ان کو کھانا یا ان کا استعمال کرنا، وہاں پہ جانا یا ایسے کاموں میں شریک ہونا، یہ ساری چیزیں اس کی حرمت میں ہیں۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے ایک استثناء بھی رکھا ہے، اور استثناء یہ ہے فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اللہ کی مہربانی، اللہ کی رحمت ہے اپنے بندوں پہ۔ اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں واضح الفاظ میں حرام قرار دینے کے باوجود ایک استثناء کی صورت باقی رکھی ہے۔ فَمَنِ اضْطُرَّ، اضطرار کہتے ہیں اس آدمی کو، مضطر وہ ہے جس کی جان پہ بن جائے، جس کی جان بچنے کا مسئلہ پیدا ہو جائے، جو مرنے کے قریب پہنچ جائے، اس کو مضطر کہتے ہیں کہ اگر اس کو اب کوئی چیز نہ ملی، اسے کوئی چیز نہ کھلائی پلائی گئی تو یہ مر جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب یہ صورتحال پیدا ہو جائے، فَمَنِ اضْطُرَّ، جو آدمی مجبور کر دیا گیا، بے بس ہو گیا، جس کی جان پہ بن آئی، جو مرنے کے قریب پہنچ گیا، غیر باغن، لیکن اس کے دل میں بغاوت نہیں ہے کہ میں یہ کھا کے لذت حاصل کروں، پینے کے لیے ایسی چیز ہے جس میں خون شامل ہے، کھانے کے لیے مردار ہے، یا خنزیر کا گوشت ہے، یا اہل بہ لغیر اللہ والی چیز ہے کوئی۔ فرمایا کہ ان ساری چیزوں میں سے اگر کوئی ایسی چیز موجود ہے کہ کھانے والا موت سے بچ سکتا ہے لیکن اس کو لذت حاصل کرنی مطلوب نہ ہو، بلا آدن، آد کا معنی ہے حد سے گزرنا، اور نہ ہی وہ ضرورت سے زیادہ کھائے۔ اگر ایک لقمے سے بچ سکتا ہے تو بس ایک ہی کھائے، اگر 2 کی ضرورت ہے تو 2 ہی کھائے، اگر 3 کی ضرورت ہے تو 3 ہی کھائے، 3 سے زیادہ نہ کھائے۔ اللہ فرماتے ہیں فلا اسم علیہ، ایسی صورت میں، جان بچانے کی صورت میں، لا اسم علیہ، اس پہ گناہ نہیں، کس پہ؟ کھانے والے پہ، جس کی جان پہ بن آئی۔ یہ ایک استثناء کی صورت ہے جو اللہ تعالیٰ نے خالص اپنے فضل کے اور اپنی رحم کی وجہ سے اور بندوں پہ اپنی شفقت کی وجہ سے استثناء کی صورت ایک بحال رکھی اور ایک باقی رکھی کہ اگر کوئی ایسی صورت پیدا ہو جائے، اور اس میں بھی علماء نے وضاحت یہ کی ہے، ایک بات تو یہ ہے اضطراری حالت میں گناہ کا کام کرنے کی یا غلط کام کرنے کی یا حرام کام کرنے کی پہلی شرط یہ ہے کہ جان کا خطرہ واقعی ہو،
دوسری بات یہ ہے کہ اس کا کھانے کے لیے کوئی متبادل نہ ہو. اگر حلال چیز موجود ہے تو حرام کی ساقط ہو جائے گی. اور تیسری چیز یہ ہے کہ اس بات کا بھی غالب امکان ہو کہ اگر یہ آدمی کھا لے گا حرام چیز تو جان بچ جائے گی. بچانا تو اللہ کا کام ہے، علم غیب اللہ کے پاس ہے، لیکن ایک عام اندازہ ہوتا ہے نا کہ اچھا بھی یہ کھا لے تو بچ جاتا ہے، یا اکثر آدمی بچ جاتے ہیں. ایک عادت کی بات اور ایک اندازے کی بات، کم از کم اندازہ ہونا چاہیے کہ اگر یہ کھا لے گا تو اس کی جان بچ سکتی ہے. فرمایا کہ ان 3 شرطوں کے ساتھ کھلانے کی اجازت ہے. لیکن آگے 2 شرطیں اور فرمائیں کہ ایک تو بغاوت کا اس کا ذہن نہ ہو کہ اس کی لذت حاصل کرنی شروع کر دے اس سے. اور 5ویں شرط یہ ہے کہ ضرورت سے زیادہ نہ کھائے، جتنے سے جان بچتی ہے اتنی ہی کھائے. اور پھر آگے یہ فرمایا فلا اسم علیہ، اس پہ گناہ نہیں. یہ نہیں فرمایا کہ اس کے لیے حلال ہے، یہ نہیں فرمایا کہ جس کی جان پہ بن آئے اس کے لیے حلال نہیں کی یہ چیزیں، ان کی حرمت پھر بھی باقی ہے. البتہ یہ فرما دیا کہ اگر جان بچانے کے لیے کھاتا ہے، کوئی اور چیز اس کو نہیں مل رہی اور اس کی سرکشی نیت نہیں ہے، لذت حاصل کرنا اس کی نیت نہیں ہے، فلا اسم علیہ، اس کا گناہ ہم معاف کر دیں گے. حلال پھر بھی نہیں فرمایا کہ اس کے لیے حلال ہے، حلال نہیں ہے، حرام ہی سمجھ کے کھائے. آگے فرمایا کہ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والے ہیں، مہربان ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.